چھوٹے چھوٹے دانے۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک کھیلتی تھی اپنے اور ننھی چیونٹی کے لیے نئے نئے مزیدار دانے لاتی تھی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ ونٹرز میں آرام بھی رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت ہارڈ ورک کیا اور بہت دور دور سے تھوڑے تھوڑے دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی نے کہا، مما، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے ہی لا سکتی تھی، اس سے زیادہ میں کیسے لاؤں گی؟ ننھی بہت پریشان تھی اور اسی پریشانی میں سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ اب میں بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چیونٹیاں نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ جو بڑی بڑی چیونٹیاں ہیں وہ بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھئی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئیں جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ننھی، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو، ایکٹیو ہو کے کام کرو، اور جو چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ بڑی خالہ نے یہ بھی کہا کہ تم چھوٹے دانے لے جاؤ تو دیکھنا وہ بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے اگر تم ڈیلی کام کرو گی، لیکن چھوٹی ننھی پھر بھی نہیں مانی۔ تو خالہ نے کہا، اچھا چلو، دیکھو چھوٹی ننھی، تم ایسا کرو کہ تم چھوٹے چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ چھوٹی ننھی بولی، خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، بس آپ بڑے دانے میرے گھر تک پہنچائیں۔ تو خالہ نے کہا کہ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ جب خالہ جان نے یہ شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے۔ چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی رہی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی گئیں۔ ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے۔ چیونٹی ننھی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی گئی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی گئیں۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں وہ مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی بہت تھینک فل تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھیں۔ ننھی نے جلدی جلدی انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت تھینک فل تھیں۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ خالہ جان حیرت سے بولی، کیوں ننھی،
کس بات کا تھینک یو کر رہی ہو؟ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور بولی، خالہ جان، آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی۔ اچھا؟ خالہ جان نے زور سے کہا لگایا اور کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ تو ننھی اس کے جواب میں بولی، خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر جمع کیے ہیں۔ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں تاکہ اسے وہ خوراک دکھا سکیں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر چلی گئیں۔ ارے خالہ جان! ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں ننھی؟ دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے، اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع کر ہی نہیں سکتی۔ چھوٹی نے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ جان نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ننھی، یہ سب خوراک تم نے ہی جمع کی تھی، اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کیا، تم نے کام بڑی ریگولرلی کیا، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم ابھی ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ اور خوراک دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، تھینک یو۔ دیکھا بچوں، آج کی کہانی سے آپ کو سبق ملتا ہے کہ ڈیلی کا تھوڑا تھوڑا ہوم ورک جو آپ کو کرنے میں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ کتنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی تھوڑا تھوڑا ہوم ورک کریں تو آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو اپنا سلیبس بالکل بھی زیادہ نہیں لگے گا۔ جو کام کریں ہارڈ ورک سے کریں، آنیسٹی سے کریں اور ریگولرلی کریں، پنکچویلٹی سے کریں، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا کام بھی آپ آسانی سے کر لیں گے۔